اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وعطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، لاکھ لاکھ احسان خلاق کائنات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، لا تعداد بے شمار کروڑہا کروڑ درود و سلام حضور سید الانام شافع یوم النشور وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ناظرین کرام، آپ کا یہ پسندیدہ پروگرام سیرت الانبیاء الحمدللہ علی احسانہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں سیدنا ابراہیم علی نبینا کا ذکر تاریخ کی روشنی میں قرآن کی آیاتوں کو کوٹ کیا اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں جہاں اطلاق ہوتا رہا وہ بھی پیش کیا۔ مسلسل انبیاء کرام کے اذکار ہو رہے ہیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم احادیث کی روشنی میں کریں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر احادیثیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں آئی ہیں۔ کچھ ہم نے اپنے پہلے پروگراموں میں ذکر کیا ہے، مختلف ابوابوں میں، مختلف سلسلوں میں، مگر آج اس پروگرام کے اندر کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جل وعلا 13 احادیث نبوی ہم بیان کر سکیں، ہمارے ناظرین سماعت کریں اور ان کو فائدہ پہنچے، ہماری آنے والی نسلوں کو اس پوری معلومات کا فائدہ پہنچے اور ہم پیارے انبیاء کرام کی سیرت طیبہ سے سیکھیں اور اپنے آپ کو عمل کے میدان میں تیار کریں۔ تو آئیے ہم دعائے ابراہیم کے مصداق میں پہلی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ جل وعلا کے نزدیک ام الکتاب میں یعنی قرآن پاک میں آخری نبی لکھا ہوا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی حالت خمیر میں یعنی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، مٹی گوندھی جا رہی تھی، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علی نبینا کی بشارت ہوں۔ ناظرین، یقیناً آپ نے پہلے سماعت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ مولا میری نسل میں سے پیغمبر ایسا بھیج جو قرآن کی آیاتیں پڑھے اور تزکیہ نفس کرائے اور تعلیم حکمت کی دے۔ یعنی یہ ساری دعائیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے تھی، اور وہ پیغمبر ہو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ تو حضور کی حدیث کا اطلاق اسی طرف ہے، اشارہ اسی طرف ہے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور جناب عیسیٰ علی نبینا عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں، جو قرآن پاک میں وہ فرماتے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اس پیغمبر کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، زمین پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری ایک حدیث ہے جو مسلم کتاب المساجد کے اندر آتی ہے، ہم اپنے ناظرین کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل، یہ بھی حضور کی حدیث سنیے، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے 5 دن پہلے سنا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک سے 5 دن پہلے ایک حدیث کوٹ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے بری ہوتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو میں نے اپنا خلیل بنایا یا خلیل بناؤں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ ناظرین، خلیل کے معنی دوست کے ہیں۔ تیسری حدیث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کے بارے میں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا جو طریقہ سکھا دیا ہے، لیکن آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ یا رسول اللہ، سلام تو ہم بھیجتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، آمینہ کے لال، ہم آپ پر درود پاک کیسے پڑھیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، تو بے شک یہ تعریف کے لائق بزرگ ہیں جو محمد آل محمد پر ایسی ہی برکتیں بھیج جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو نے برکتیں نازل فرمائی۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری کے اندر جو میں نے ابھی حدیث کوٹ کی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ قرآن پاک کا بات کوئی کسی کتاب کا درجہ ہے تو اتفاق ہے، اجماع ہے امت کا، علماء کا، جمہور کا، کہ وہ صحیح بخاری ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، اے میرے خالق مالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، تو نے ان کی دعا کو قبول کیا، اسے حرم بنا دیا۔ مولا، میں مدینہ پاک کو حرم بناتا ہوں، اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو زمین ہے، جو حصہ ہے، جو جگہ ہے، میں اس کو حرم بناتا ہوں۔ مولا، تو میرے لیے حرم بنا دے، یہاں خون ریزی نہ کی جائے اور نہ ہی اس میں لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں۔ خالق، کرم کر دے، اس کو تو میرے لیے حرم بنا دے، تو نہ یہاں پہ درخت اکھیڑے جائے مگر چارہ کے لیے۔ اے اللہ، ہمارے لیے مدینہ میں برکت عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم، اتنی برکت دے کہ سا اور مد میں برکت، یعنی دگنی برکت عطا کر دے۔ ناظرین، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی کہ مکے شہر کو حضور کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے حرم بنا دیا، وہاں خون ریزی حرام کر دی، شکار حرام کر دیا، جہاں تک کہ جوں مارنا حرام کر دیا۔ ناظرین، یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی۔ مدینہ پاک میں، آج مدینہ میں اتنا رزق ہوتا ہے کہ بہت برکت ہوتی ہے، لوگ کھاتے ہیں پھر بچ جاتا ہے۔ ایک فرد کا کھانا ہوتا ہے، 5 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، حضور کی دعا قبول ہوئی۔ ناظرین، ہم ایک اور احادیث کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، یعنی کہ مونچھیں تراشنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، صحابی رسول، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مونچھیں تراشتے تھے، اور ان سے پہلے فرمایا کہ تم مونچھیں تراشا کرو، کیونکہ تم سے پہلے تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی مونچھیں تراشا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ تم مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ، یہی سنت ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل کرنا
پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان سنت اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور حضور چونکہ مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرمائی کہ تم یہ عمل کیا کرو۔ ناظرین، ہم ایک حدیث اور بڑا اہم مسئلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث جو ہم بیان کریں، یہ ترمذی جو سیاستہ کی ایک کتاب ہے اس کے اندر ہے کہ نار نمرود میں چھپکلی کا کیا کردار تھا، جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا حدیث کے اندر آتا ہے۔ یہ بالکل ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت صیبہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہے، روایت کرتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی تو میں نے ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر! نیزہ رکھا ہوا دیکھا اور دیکھ کر عرض کیا، اے ام المومنین، آپ اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو زمین کا ہر جانور آگ بجھا رہا تھا، لیکن چھپکلی اس پر پھونکے مارتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں چھپکلی کو دیکھو یا ملے تمہارے گھروں میں باہر میں، اسے قتل کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ہم اس لیے اپنے گھر کے اندر نیزہ رکھتے ہیں، تو لہذا آج بھی یہ حکم باقی ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کہیں بھی یہ موذی جانور دیکھے، چھپکلی کو دیکھے تو ناظرین، یہ سچ ٹی وی کی برکتیں ہیں کہ ہمیں اس قدر خوبصورت سیرت الانبیاء پروگرام کے اندر ایسے ایسے مسائل مل رہے ہیں، ناظرین کی ایسی ایسی دعائیں ہمیں مل رہی ہیں کہ اس سے قبل اتنے اہتمام کے ساتھ ایسے مسائل کانوں سے نہیں گزرے، نہ آنکھوں نے دیکھے ہیں۔ تو حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا صحابی رسول ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر پھونکے مارتی تھی۔ اللہ اکبر! جی، اگر ایک جانور زیادتی کرے پیغمبر کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے اسے بھی قتل کرو۔ اگر کوئی انسان انبیاء کی توہین کرے، انبیاء کی عطرت کے اوپر حملے کرے، ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملے کرے، کیا اس کے لیے حکم صادر نہیں ہوگا؟ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا تسلسل چل رہا ہے سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا۔ شب معراج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ناظرین، یقیناً یہ ملاقات بڑی اہم تھی، جو 27ویں شب رجب المرجب، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ملاقات کیا تھی؟ ناظرین سماعت کریں، بڑا اہم پہلو، دلچسپ واقعہ ہے۔ ایمان مضبوط ہو رہا ہے، سیکھنے کو بہت سارا سامان اس کے اندر مواد موجود ہے۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر ہم 7ویں آسمان پر آئے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا بے شک انہیں بلایا گیا ہے،
ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں. یعنی جو آسمان کا فرشتہ تھا 7ویں آسمان پہ جو دروازے پہ بیٹھا تھا، وہ یہ دروازہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. یہاں حضور گزرے تو اس فرشتے نے پوچھا جبریل آپ ادھر سے کیسے آ گئے؟ آپ کا راستہ تو کوئی اور ہے، آپ ادھر سے کیوں؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں بہت سارے دروازے ہیں، رزق اترنے کا دروازہ اور ہے، دعاؤں کا جانے کا، ارواح کا، مختلف دروازے ہیں. تو یہ دروازہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا. اللہ اکبر. حکم یہ ہے کہ کوئی بیٹھا ہو آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کوئی پیدل ہے تو سوار پیدل کو سلام کرے. یہ حکم ہے شریعت کے، اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا. جو بیٹے اور نبی صالح، پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. ابو الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ یہ حضرت ابراہیم ہیں. تو مسلم شریف کی بھی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے 7ویں آسمان پر بلایا گیا تو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. وہ بیت المعمور کے پاس تھے اور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. ناظرین یہ بیت المعمور ہے کیا؟ وقت نہیں ہے ہم اس کا جائزہ لیتے، اس پر تبصرہ کرتے، بات کرتے، اس پر بحث کرتے. بیت المعمور خلاصہ کلام یہ ہے، بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. یہاں ملائکہ عبادت کرتے ہیں، یہاں فرشتے نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے یہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. گویا یہ ملائکہ کا قبلہ ہے بیت المعمور. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. صوفیوں کا، بزرگوں کا، انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس میں روزانہ فرمایا کہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتے. اللہ اکبر. وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ یہ آپ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. اب شب معراج میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت ایک اور حدیث کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ حدیث ناظرین کو ہم ترمذی مسلم سے دیں گے. صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا. وہ پیغام کیا تھا ناظرین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. آئیے اس پیغام کو سنتے. حضرت عبداللہ بن مسعود سبحان اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد ہیں، بہت بڑے فقہی عالم، بہت بڑے صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علوم کی گٹھڑی ہے عبداللہ بن مسعود. اللہ اکبر. تو ارشاد وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں. اللہ 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 اللہ. کیا کہنے اس امت کے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. پیغمبروں کے سلام آ رہے ہیں اس امت کے لیے. اے کاش ہم امت بن کے تو دکھائیں. ہم اپنے کردار کے غازی بنیں، اپنے افعال کے غازی بنیں، اپنے معاملات کو درست کریں. ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور پیغام کیا دیں، اور انہیں یہ بھی بتا دیں کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنت کی زمین زرخیز ہے اور وہاں کا پانی بہت شیریں ہے اور جنت میں سفید زمین بہت ہے، زرخیز زمین. یہ پیغام تھا.
ایک تو اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں، دوسرا اپنی امت کو کہیں کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور سفید ہے زمین، وہاں کا پانی شیریں میٹھا پانی ہے۔ اللہ اکبر! یہ پیغام تھا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں کے درخت، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں جنت کے درخت جو ہیں وہ یہ کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ پاک ہے، اس کی تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، یقیناً خدا بہت بڑا ہے۔ یہ تکلیفیں، بیماریاں، دکھ، مسائل، یہ سب چھوٹے ہیں، خدا بڑا ہے، اس کی رحمت بڑی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے یہ امت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچاتا ہوں، اور میرے بعد جو لوگ تم سے ملے تم انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچانا۔ یک کے بعد دیگرے، آج جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور اپنے ناظرین کو سچ ٹی وی کے توسل سے پیغام دیا، پہنچایا، تو آج ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مبارک سلام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا۔ ناظرین، یقیناً یہ امت بڑی خوش نصیب ہے۔ اب ایک اور حدیث، کیونکہ ہم نے 13 حدیثیں یہاں پہ بیان کرنی ہیں، تو ایک اہم اور طویل حدیث، اس کا تعلق مسلم شریف سے ہے اور بارہا پڑھی ہے یہ حدیث۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے جب یہ حدیث میں کوٹ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور بڑا تسلسل، روح پرور منزل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہوتا ہے تو ورد شروع ہو جاتا ہے زبان پہ، اسألک شفاعتک یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، کبھی فجر کی نماز پڑھ کر کے 2 سورتیں پڑھ کر کے بیٹھو تو صحیح، تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھو تو صحیح، اس کے بعد پھر یہ نعرہ لگاؤ، یہ ورد کرو، اسألک شفاعتک یا رسول اللہ، پتہ چلے گا کہ حدیث کیا ہے، اس کا متن کیا ہے۔ ناظرین کرام، دل نہیں چاہتا کہ ہم پیچھے ہٹے یا اس موضوع کو توڑیں، مگر مجبوری ہے، سمجھتے ہیں آپ، انشاءاللہ مجبوری بریک کی ہے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے مسلم شریف کی حدیث کا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی، اذن دیا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہے، اللہ نے مجھے 3 دعاؤں کی اجازت دی کہ مصطفیٰ کریم تمہیں اجازت ہے، 3 دعائیں مانگو، میں رب قبول کر لوں گا۔ فرمایا تو میں نے 2 بار اپنی امت کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تیسری بار میں خاموش ہو گیا، 2 دعائیں کر لی، تیسری دعا میں نے رکھ لی ہے۔ فرمایا کہ تیسری دعا اس دن کے لیے میں نے مؤخر کر دیا، تیسری دعا کو، جس دن ساری مخلوق میری طرف راغب ہوگی، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ۔ اللہ 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 اللہ، اس سے معلوم یہ ہوا کہ روز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت ساری مخلوق سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت مند ہوگی۔ اسی لیے دین کے مجدد نے فرمایا تھا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان یہاں فرما گئے کہ
لا رب العرش جس کو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب خلیل اللہ کو ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو حاجت ہے، تو میں اور آپ علماء، مشائخ، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کلندر، ولی، صحابہ کرام سب کو حاجت ہوگی۔ حضور نے فرمایا ساری مخلوق قیامت کے دن میری طرف راغب ہوگی، اور میں ساری مخلوق کا شفیع ہوں گا۔ روز قیامت بارگاہ ابراہیم میں مخلوق کی حاضری ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، کتاب التفسیر اور ترمذی کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ بروز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام مخلوق آئے گی، عرض کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور زمین والوں میں سے اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو اپنے رب کے پاس شفاعت کیجئے۔ تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم آج کس حال میں ہیں؟ پسینے سے سرب شرابور، پیاس کی شدت، زبانیں لٹکی ہوئی ہیں۔ مخلوق آئے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج جیسا غضب فرمایا ہے ایسا نہ اس سے پہلے کیا ہے، نہ آج کے بعد ایسا غضب کرے گا۔ میں نے 3 بار بظاہر واقعے کے خلاف کیا، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرمائیں گے مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ سب کی زبانوں پہ اذهبوا الی غیری ہوگا، مگر ہمارے آقا کی زبان پہ کیا ہوگا؟ آنا لہا، تو میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کو لے جاؤ۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، اور پھر آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کرم کرے گا، آمنہ کے لال آپ ہیں، حبیب خدا آپ ہیں، مزمل و مدثر آپ ہیں، والا سوف یعطیک ربک فترضی کی شان والے آپ ہیں۔ حضور آپ کریں نا۔ کریم آقا فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ روز قیامت ناظرین، آخری حدیث، ہم اپنے وقت کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری دعا کا وقت بھی ہو جائے گا۔ ایک آخری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، کیونکہ 13 حدیثیں جو ہم نے کوٹ کرنی تھی 12 ہو گئی، آخری حدیث ہے کہ پہلے تو اس بات کو مکمل کرے، تمام انبیاء، تمام مخلوق جلوس کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، کریں گے آمنہ کے لال اپنے رب کی بارگاہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دوں گا، سجدہ کروں گا رب کو۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، آپ کہیں جو کہیں گے وہ ہم مانیں گے، جو بولیں گے وہ پورا کیا جائے گا، جو مانگیں گے وہ عطا کر دیں گے۔ ہم شفاعت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ دیکھیے قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کو بھی ضرورت ہوگی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 313 مرتبہ درود پاک تو پڑھیں؟ اتنا تو ہمارا حق ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ نمازوں سے جنت نہیں ملتی، سجدوں سے نہیں ملتی، یہ تو فرائض ہے۔ جنت تو اس کے کرم سے ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی، حضور کی نظر عنایت سے ملے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ یعنی چچا آزر سے ملاقات ہوگی، اور آزر کے منہ پر دھواں اور گرد و غبار اڑ رہا ہوگا۔
آپ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو اور توحید کی دعوت کو قبول کرو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، خلاق، میرے مالک، یا رب، بے شک تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں فرمائے گا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر، آج اس دن سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی؟ خالق، یہ میرا چچا آزر کس حال میں ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تمہارے چچا رحمت خداوندی سے دور ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ ناظرین، آزر کے بارے میں ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں۔ یہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت تارخ ہیں، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ انبیاء کرام کے جو والدین ہوتے ہیں وہ کفار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے وہ والدین انبیاء کرام کو عطا کیے ہیں جو توحید پرست اور مسلمان ہوتے ہیں۔ انہی جگہوں سے انبیاء کرام نے گزرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا پاؤں کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک بھیڑیا پاؤں کے نیچے پڑا ہوگا، تو فرمایا کہ یہ اس کی آزر کی بگڑی ہوئی شکل ہوگی، اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آخری حدیث آج کے سیرت الانبیاء پروگرام کی، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے ایک محل تیار کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، نہ اس میں دراڑیں ہیں نہ وہ کمزوری ہے، ایسا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، میزبان خلاق کائنات، جیسے اس کی شان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق۔ ناظرین، سیرت الانبیاء کا پروگرام چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر چھیڑیں گے کہ ان کے بعد نبوت کا دار و مدار، اسلام کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ خلیل، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی اور مبارک زندگی کے جو مختلف گوشوں کے بارے میں ہم نے عرض کیا ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔